کانوں کے اویزہ جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارنے شروع کیے تھے کیونکہ جذبات بے قابو ہو چکے تھے۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر سما جائے۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے، میری جان کو پتہ بھی ہے درد کیا ہوتا ہے، درد تو ابھی شروع ہوگا، مگر جانے من درد میں مزہ ہے۔ وہ اس کا زیور اتار چکا تھا، ایسی میں بھی ارہا پسینے سے شرابور تھی۔ شہبازہ اسے اپنے اوپر کمفرٹ لے چکا تھا اور پھر ارہا روئے جا رہی تھی۔ وہ تو اس رشتے سے واقف تک نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے شہباز نے اب اس کے بلاؤز کو کھولنا شروع کیا اور اس نے شہباز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہباز شدت جذبات سے پاگل ہو چکا تھا۔ ارہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مزاحمت کرتے دیکھ کر اس نے گھور کر ارہا کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ دیکھ کر ارہا تھوڑی متبزز سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز میرے بلاؤز کو چھوڑ دیں، اسے مت اتار دیں پلیز، مجھے شرم کے مارے۔ وہ لڑکی کپ کپا رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی چینج نہیں کیا تھا جب سے ہوش سنبھالا تھا۔ بڑی رکھ رکھاؤ سے آئی تھی، مگر اچانک سے اس شخص نے اس کی زندگی میں شامل ہوا اور رخصت کر کے لے آیا تھا۔ بھلا اس کے سامنے ایک دم سے خود کو بے لباس کرنا کہاں آسان تھا۔ شہباز کہنے لگا، پلیز ایسے میں انجوائے نہیں کر پاؤں گا جب تک تمہارا حسین سراپا میرے سامنے نہیں آ جاتا اور میں ان میں کھو نہیں جاتا۔ وہ بالکل پاگل وہ جبکہ وہ بالکل بھی نہ مانا تو اس نے ارہا کو روتے ہوئے کہنے لگا، اچھا پھر آپ لائٹ بند کر دیں پلیز، کمرے میں بالکل روشنی میں جلا رہا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ اندھیرا کر دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے اپنے ایک پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ بغیر پردوں کے اس کے وجود کو دیکھ کر شہباز کی رئیسی حیوانگی بھی باہر نکل آئی تھی اور اس کی درد شدت سے اس نے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا تھا کہ ارہا کے حلقے سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی اور اس بے رحم کے قہر برساتے لبوں پر قید ہو چکی تھی۔ اس پر شہباز کی شدت اور اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کے اس سے پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ پر رکھے لحاف کو خود پر لپیٹ کر کھڑی ہو کر واش روم جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی اس کی گلائی کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا اور کہنے لگا، کس سے پوچھ کے نہانے جا رہی ہو؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا، تو مر جاؤ، میرا دل نہیں بھرا، میں شام 5 بجے تک سے پہلے تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر تو اس کی سسکیوں سے وہ روئی تھی، ہاتھ جوڑے تھی اور اس کے سامنے کہنے لگی، پلیز 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 شہباز۔ لیکن 7ویں بار جب شہباز نے اپنی منمانی کی تو وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہباز دیکھ کر گھبرا چکا تھا۔ اسے یوں بے سود اور بے ہوش دیکھ کر تو شہباز کی ہوش اڑے تھے۔ ساری کی ساری خماری 1 منٹ میں اڑن چو ہو چکی تھی۔ وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور پھر اس کے رخسار تھپتھپانے لگا، ارہا ارہا فار گاڈ سیک اٹھ جاؤ۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور جس بے حجاب خلیے میں وہ بے ہوش تھی، کسی کو بول بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ تو شاید اسے چھوڑتے نہیں۔ اور اس نے جلدی سے جگ سے پانی کا گلاس ڈالا اور چینٹے ارہا کے منہ پر مارنے شروع کر دیے، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھ گیا تھا۔ اب اگر اسے چپ کر ہاسپٹل میں لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا، ورنہ ملازمین بتا دیتے۔ بڑی مشکل سے اس نے الماری کھول کر اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا، کیونکہ وہ تو صرف عروسی لباس میں آئی تھی اور باقاعدہ شادی تو نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کپڑے الماری میں ہوتے۔ اسی لیے اس نے اسے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنایا اور اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ جلدی سے بیٹھ کے چادر کو لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیا تھا۔ الماری بند کی اور دوسری چادر بچھا دی، لیکن بے حد بدحواسا، کیونکہ ایک ہی رات میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں صوفے پر بھی سرخ نشان نہ پڑ جائے۔ وہ اپنے جذبات میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ ہی تجاوز کر بیٹھا تھا۔ یہ تک لحاظ نہیں کیا تھا کہ 17 سال کی نازک سی کمزور سی لڑکی ہے۔ اب سر پکڑے بیٹھا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال کمرہ کھول کر باہر گیا اور ملازمہ کچن میں تھی اور اس کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی۔ صبح صبح شہباز کو کمرے سے باہر دیکھ کر تو کہنے لگی، کیا ہوا تم اتنی جلدی کیسے اٹھ کے؟ پھر بیٹے کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر اس کی ماں اس کے قریب ہوئی تھی اور پوچھنے کی کچھ کوشش و پنج میں مبتلا ہوئی تھی اور کہنے لگی، کیا بات ہے شہباز؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا امی، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر اس کی گردن پر چہرے پر اپنے بیٹے کی شدتوں کے نشان دیکھ کر تو اس کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے، اور ذرا لحاظ نہیں تھا اسے
उन्होंने इरहा को होश में लाने की कोशिश की, उसे हिलाया जुलाया, फिर डांटने लगी, कहने लगी, शाहवेज ये क्या किया तुमने उसके साथ, तुम जानते भी हो ना कि कितने साल की है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ये कहकर उसकी माँ ने उन्होंने जल्दी से मुलाजिमा को बुलाया और ड्राइवर को कहा, बोला कि जल्दी से गाड़ी निकाले। शाहवेज ने खुद ही उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी की पिछली नशीस पर बिठाया था और अपनी वालदा के साथ उसे अस्पताल लेकर गया था और जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे लेबर में ले जाया गया था। और उसकी वालदा उसे घूर घूर के देख रही थी। जब कुछ देर के बाद लेडी डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ, इसके साथ किसी ने इज्जत लूटी है, बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया गया है। इसके साथ ही सुनकर शहवेज की वालदा ने उसे यूं देखा जैसे नज़रों से ही मार डालेगी। वो सख्त शर्मिंदा सा नजर आ रहा था और नजर चुराता वो कहने लगा, उसका शोहर है, रात को ही शादी हुई है इसकी और इसे पूछे जो पूछना है। ये सुनना था कि लेडी डॉक्टर ने बड़े गुस्से से शहवेज की तरफ देखा था और नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा था। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप इंसान नहीं है जानवर, आपको ज़रा भी पता है कि आपकी बीवी इस वक्त मौत और ज़िंदगी के दुराहे पर खड़ी है। ये खड़ी हो चुकी है, जल्दी से ब्लड अरेंज करने वरना वो मर जाएगी। ये सुनकर शाहवेज की जान निकली थी। फटाफट उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा और उसे ब्लड अरेंज चाहिए था और अपने ब्लड का भी सैंपल दिया। इत्तेफाक था कि उसका ब्लड ग्रुप और इरहा का ब्लड ग्रुप एक ही था। उसने डॉक्टर से कहा था कि आप फौरन मेरा ब्लड दे दें, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, रात को एहसास नहीं था, आपने लड़की की उम्र देखी है, वो महज 17 साल की है और अभी तक उसे होश नहीं आ रहा। क्या किया है आपने रात भर? वो बेहोशी की हालत में भी चिल्ला रही है, बार बार कह रही है कि मुझे मत हाथ लगाओ, बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। क्या बीवी सिर्फ एक रात के लिए मुयस्सर हुई थी? दोबारा बीवी के साथ मौका नहीं मिलना था? शाहवेज की नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। तभी नर्स इरहा को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके करीब गई थी और वो उसके करीब पहुंची थी। जैसे ही उसने बाजू पकड़ कर उसे इंजेक्शन लगाने की तो एक बार फिर इरहा को यूं महसूस हुआ कि शायद शाहवेज है, तो उसने खौफ से चिल्लाना शुरू कर दिया था, नहीं नहीं, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, खुदा का वास्ता शाहवेज मुझ पर रहम करो। एकदम से बाजू छुड़ाने पर इंजेक्शन सुई उसके बाजू में पेवस्त होकर अच्छा खासा जख्म कर चुकी थी और वो दोहरे दर्द और अजियत में गुजर रही थी। जब डॉक्टर, जो पहले ही शाहवेज पर गुस्सा कर रही थी, अंदर से आती चीखों को सुनकर उसने इंतहाई हकारत से शाहवेज को देखा था और कहने लगी कि बस यही है तुम लोगों की फैंटेसी, यही चाहते हो तुम लोग। पता नहीं तुम जैसे हैवानों के साथ इंसान की बच्ची क्यों ब्याही जाती है, जिसका तुम लोग जाहिल गवार जानवर हो। तुम लोगों की शादी भी किसी जानवर के साथ ही करवा देनी चाहिए। शहवेज की आंखें यूं जमीन में गड़ गई थी जैसे कभी सर उठा के देख नहीं पाएगा। बहरहाल जल्दी से उसका ब्लड उसे फौरन से लगा दिया गया था और एक बेड पर वो लेटा था और दूसरे बेड पर इरहा थी। अभी वो हाय हाय कर रही थी कि नीम गनूदगी में थी, कि ये कह रही थी कि शाहवेज प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे और उसका तकिया तक भिगो रहे थे। वो गनूदगी में भी यूं ही चिल्ला रही थी जैसे रात को सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा था और उसकी सुन ही कब रहा था। और अब देखो, लड़कपन से शादी का जो जुनून सवार होना शुरू हुआ था, तो एक ही रात में उस पर निकाल रहा था। और फिर जुबिया का थप्पड़ याद आ गया तो शिद्दत में और इजाफा हो गया था। कसूरवार वो भी नहीं थी, गलत वो भी था। शादी का मतलब बेशर्मी और बेगैरती नहीं होता, जिसका मतलब इर्तिकाब कर रहा था, और उसकी सजा उसने उसकी बहन को दी थी जो बिल्कुल बेकसूर थी। कसूर जुबिया का भी नहीं था। उस वक्त अपनी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, पर सर पर सवार जुनून उतर चुका था और वो लड़की अभी भी बेजान वजूद के साथ लेटी हुई थी जो उसके जुनून का निशाना बनी थी। कोई हैर तो नहीं, उसकी बीवी थी और एक तो ज़बरदस्ती रुखसती करवा कर लाया था और अब उसे इस हाल में पहुंचा दिया। उसकी वालदा तो उसके माँ बाप को फ़ोन करने ही लगी थी, लेकिन उसे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि अम्मी प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। कि वो कहने लगी, क्यों ना बताऊं, ताकि तुम जानवर बनकर उसकी बेटी को मार डालो। बहरहाल एक खून की बोतल वो दे चुका था, जबकि लेडी डॉक्टर ने आकर उसे ब्लड ड्रिप उतारनी चाहिए थी। तो वो कहने लगा, क्या हुआ, ब्लड की ज़रूरत खत्म होगी? वो कहने लगी, नहीं, लेकिन आप मज़ीद ब्लड नहीं दे सकते, ये आपके लिए नुकसानदेह है।
وہ کہنے لگا میری پرواہ مت کریں پلیز، آپ اسے بچا لیں، اتنے سے جتنا بھی بلڈ چاہیے آپ اسے لگا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، پلیز مجھے یہ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ نرس کمرے سے باہر جا چکی تھی اور اس نے ڈرپ کو کچھ تیز کیا تھا اور تاکہ روحا کی جان بچ سکے۔ اب اسے چکر آنے لگے تھے اور تبھی تیز قدموں سے وہ لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے نا کہ اس سے زیادہ بلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ میری فکر چھوڑیں، بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اسے خدا کے لیے ٹھیک کرتے ہیں۔ رات بھر میں تھک تو وہ پہلے ہی گیا تھا، اپنے اندر کی ویکنس بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بس دماغ پر چھایا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جو کسی زمانے میں غیر اخلاقی فلمیں دیکھ کر بھر چکا تھا۔ سمجھتا تھا کہ عورت شاید اسی کے لیے بنی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسان ہے اور انسان ہی ہوتی ہیں، اور اپنے سوال کا جواب خود ہی دے چکا تھا، اور دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ لیٹا تھا، جیسے جیسے خون کی ایک ایک قطرہ اس کے وجود سے نکل رہا تھا، ویسے ویسے اسے مزید پشیمانی ہو رہی تھی، کیونکہ شاید کل رات کو گونجنے والی چیخیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور اس کے ضمیر کو جگا رہی تھی۔ جس طرح وہ دوسری جانب ڈرپ لگی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، ابھی بھی سسک رہی تھی۔ چاویز کا دل تھا کہ دل چاہے کہ اسے اپنے سر سے نوچ ڈالے۔ جب تک اس کا دوست نہ آ گیا، وہ اتنا فون دے چکا تھا کہ خطرے سے باہر تھی۔ باقی کا بلڈ اس کے دوست نے دیا تھا۔ پوچھنے لگا کہ تو کہنے لگا کہ بس ایسے میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے چھوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کا دوست بلڈ دے کر چلا گیا تو کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بڑی زور کا چکر کھا کر گرا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں باپ کا دل تڑپ اٹھا تھا، جلدی سے اس کو پکڑ کر اٹھانے لگی، اور کچھ نوجوان وہاں موجود تھے جو اسے کرسی پر بٹھا چکے تھے۔ جلدی سے اس نے جوس پلایا اور والدہ کا غصہ ختم ہو چکا تھا، اسے اپنے والد بیٹے کی پڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ طاقت کے انجیکشن لگا دیے تھے اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ طبیعت اس کی سنبھل گئی تھی، اور کبھی ارہا کو دوپہر کو جا کر ہوش میں آیا تھا، اور اس کے کمرے میں اس وقت وہ اس کی ساس اور شویز ہی اسے اپنے ساتھ کمرے میں نظر آئے تھے۔ شویز کو دیکھ کر تو وہ بری طرح سے وہ ڈر گئی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور فوراً سے ساتھ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کی ساس اس کے پاس آ گئی تھی۔ کہنے لگی بیٹا لیٹی رہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز آنٹی مجھے میری امی کے گھر چھوڑ آئے، مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھٹ پھٹ کے رونے لگی تھی، اور اس کی ساس اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور کہنے لگی بیٹا ہاں میں تمہیں بھیج دوں گی، فکر نہ کرو۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں ابھی بلا دے، میں یہاں پہ نہیں رہ چاہتی، ابھی میری اپیہ کو بلا دے، مجھے میرے پاس میری امی کو جانا ہے، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ وہ ایک ہی بات پکڑ کر رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ چاویز کو دیکھ کر یوں خوفزدہ تھی کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بھوت ہے، اسے کھا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اسے خاموش کروایا تھا، شویز صفحے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور فوراً سے اس کا ہاتھ اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلیز آنٹی پلیز انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ذہنی طور پر اب اپسٹ ہو چکی تھی، اور اس کی والدہ نے کہا تھا شویز جاؤ یہاں سے، میں نے کیا کہا، کمرے سے باہر جاؤ، اب نہیں آنا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر جا چکا تھا اور اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا کر بیٹھا تھا وہ، اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی کا غصہ اس پہ نکال کر وہ اس نے بہت برا کیا تھا۔ اندر سے ارہا کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس کی ساس بار بار اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا ابھی گھر چلو، 3-4 دن کے بعد چلی جانا۔ دیکھو ایک دم سے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا نا، لیکن ایک ہی بات کہہ رہی تھی، نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی اور تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تم فکر مت کرو۔ اور لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں، ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنی امی کے پاس جانا تھا، اور شویز کے ساتھ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور منتیں کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کو مت بلائیے گا، اور میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں شرمندہ ہوں، میں بس کسی بھی طرح ارہا سے معافی مانگ لوں گا، سوری کر لوں گا، لیکن آپ پلیز اس کے گھر والوں کو مت بلائیے گا۔ اسے منا لوں گا، لیکن اس کے گھر والے اسے آگے تو ان کو
اس بارے میں پتہ چلا نا تو نہ جانے وہ لوگ کیا کریں گے، کہیں اسے میری زندگی سے الگ ہی نہ کر دیں۔ لیکن میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور کیا ہوگا پھر پلیز ان کو مت بتائیے گا۔ لیکن ارہا کو روتے ہوئے دیکھ کر تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو تو اب بتانا ہی پڑے گا نا۔ بلا وجہ کوئی اونچ نیچ ہوگی تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو برائے نام نام تو ہم پر ہی آئے گا سب کچھ۔ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تمہارا بیٹا جب تم اپنی لڑکی پر پوری اذیتیں لٹاتے رہے ہو تو یہ بھی نہ سوچا کہ رات کہ کوئی لاوارث نہیں ہے بلکہ اس کے بھی مائکے ہیں، پورا خاندان ہے موجود ہے۔ اگر وہ تمہیں اس کی سزا میں جیل بھیج دیں گے تو کیا تو ہم تمہارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے؟ یہ سچ سن کر تو چاویز کی جان پر تالا لگا ہوا تھا اور ایک جانب وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجبوراً فائزہ بیگم نے ارہا کی والدہ کو فون کیا۔ دونوں نے فوراً ہی اسپتال پہنچ گئی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ لا کر وہ رو دی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، روئی جا رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سن کر تو وہ لوگ ارہا کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور وہ وہاں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ چاویز بہت شرمندہ تھا اور اس کی والدین، بھائی اور بھابھی کو برا لگا تھا، کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اور یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اسے تو لگا تھا کہ چند روز کے بعد معافی مانگ کر ارہا کو واپس لے آئے گا، لیکن اب اس کے ماں باپ پاؤں میں پکڑنے پڑے بھی ان کے پاؤں میں بھی پکڑ لے گا اور ارہا کو اپنے مائکے جانے دے گا۔ 3-4 ماہ کے بعد گزر چکے تھے۔ لگاتار چاویز اپنے ماں سے کہا، صبح شام سے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز ماما جائیں میرے ساتھ، چلیے ہم ارہا کو واپس لے کر آتے ہیں۔ ارے اب جو کچھ ہونا ہوگا کہیں گے تو میں کرنے کو تیار ہوں، جیسے کہیں گے میں ویسے ہی معافی مانگ لوں گا، میں تیار ہوں، پاؤں پکڑ لوں گا ان کا جواب ان لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک مجھے فرق پڑتا ہے تو بس ارہا کو پاس بلانا ہے۔ اگر میرے ساتھ جانے کی ہمت تو پھر بھرے وہ کہنے لگی کہ نہیں، تم نے غلطی کی ہے تو تم خود ہی جاؤ گے اور اس کے بعد کسی سے منہ مانگے معافی مانگو گے تو کیا کہو گے ان الفاظ میں؟ اتنی غلطی کرو کہ شرم و حیا سے تم بالکل ہی ہیج ہو۔ وہ کبھی اپنے بھائیوں کی منتیں کرنے لگتا تو کبھی اپنی ماں کی، لیکن سب چپ ہو چکے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں سبھی کو چاویز کی حرکت سے اس پر چیڑ اور غصہ حقارت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی بڑی بھابھی نے بھی تو اپنی بچیوں کو اب چاویز کے پاس پٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب سا شک اور رنجش تھی اس کے دل میں کہ بیٹھ چکی تھی کہ یہ دیکھ کر تو چاویز کو سچ مچ اپنے آپ سے نفرت ہونے چلی تھی۔ اور پھر پانی ڈوب گیا، مرنے کا دل کر رہا تھا، پانی میں ڈوب کر مرنے کا دل کر رہا تھا۔ اب اس کی اپنی آپ بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن چند روز کے بعد اس کے پاس خلا کا لیٹر عدالت کی طرف سے مل چکا تھا اور پہنچ گیا تھا۔ جب گھر والوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھ لیا تم نے اپنی جلد بازی اور جذباتی پن کا نتیجہ، اب بھگتو تم۔ وہ کہنے لگا میں اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن میں اسے خلا کا نوٹس چند طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا، ابھی میں اس کو چھوڑا نہیں چاہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے؟ اس کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی، کبھی بھی تم جیسے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت نہ کرتی، اور تم جیسے شخص کے ساتھ تو کوئی بھی بیٹی زندہ جی بچ نہیں سکتی۔ پہلی بار وہ پھوٹ کے رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہوگی، خدارا اس سے معاف کر دیں۔ اور اس کے والدین اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اور چلیں ساتھ میرے، ارہا کو واپس لے کر گھر آتے ہیں۔ اس کی والدین تو بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چاویز اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچ چکا تھا، لیکن انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا تھا، کہنے لگے کہ نہیں، بہت بڑی غلطی کی تھی ہم نے جو اپنی عزت کے بارے میں سوچا نہیں تھا، بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اپنی عزت کی خاطر آپ کے اس جانور جیسے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصتی کروا دی تھی۔ ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کبھی بھی اسی وقت لے لیتے، مناسب ہوتا۔ اس کے ماں باپ اس کی جانب دیکھ کر پریشان تھے اور پھر روئے جا رہے تھے، بے حد پریشان تھے۔ زوبیہ بڑی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا ہم ارہا کو کبھی بھی اس شخص کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے، مگر شاید زوبیہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی
اس کی بات مانی جائے گی، اور اس نے بدلے کے طور پر ارہا کو اس حال تک پہنچایا ہے، اور اسی وجہ سے اگر وہ ایسا سمجھ رہی تھی تو اتنا غلط بھی نہیں تھا، اور وہ صحیح سمجھ رہی تھی۔ شاویز نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ شاویز کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، کہنے لگا کہ مجھے بس ایک آخری موقع دے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا بہت خیال رکھوں گا، اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ رہا ہوتا اور ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسے آج چھوڑ نہیں سکتا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے والدین کہنے لگے کہ یہ غلطی ہے کیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس غلطی کو معافی ہونی چاہیے؟ بہرحال اس وقت اس کے گھر والے یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، گھر والوں نے اسے ایک نہیں سنی، وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا تھا، اور کئی بار وہ دوبارہ معافی مانگنے کے لیے گیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب تک آپ لوگ معافی مانگنے کے لیے معاف نہیں کریں گے میں آنا بند نہیں کروں گا۔ ایک بار اس کی والدہ نے تنگ آ کر کہا کہ ارہا تمہارے نام سے ڈرتی ہے، میری بچی ذہنی طور پر پاگل ہو گئی ہے، اور تم آتے ہو تو کمرے میں بند کر کے لاک کر کے وہ کسی کونے میں چھپ جاتی ہے، جب تک اسے یہ پتہ نہ ہوتا کہ تم گھر پر ہو، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، خدا کے لیے نہ آیا کرو، تم نے ایک رات میری بچی کو پاگل کر دیا، آگے میں کیسے تمہیں اور ساتھ بھیج سکتا ہوں، کیسے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تمہارے نام سے بھی ڈرتی ہے۔ وہ خود بھی رو رہا تھا اور وہ اسے بتائی جا رہی تھی، اور اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان تھی، وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ بس ایک بار میری ارہا سے بات کروا دیں، میں اسے منا لوں گا، میں اسے معافی مانگ لوں گا۔ احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کے گھر والے بھی اس بات پر ایگری نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ جائے، اسے کسی طرح سے بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا کیا تھا سوچنے کا موقع تک تو نہیں دیا تھا، اور اس کے سامنے بیوی یا بیوی کے روپ میں رشتے کو جس طرح سے اس نے دکھایا تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کا یہی ری ایکشن ہوتا، اور اس کی والدہ اس کی سسکیاں دیکھ کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے دیتی ہوں، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک، ورنہ تم یہاں واپس کبھی بھی نہیں آؤ گے۔ وہ اس کی شرط رکھ چکی تھی، اور اس وقت ابھی تم یہاں سے جا سکتے۔ ارہا اس دن کے بعد جیسے بول چال ہی بالکل بند کر چکی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تو رات کو ذرا سی بھی آہٹ بھی ہوتی تو ارہا ڈر جاتی تھی، اور کہیں شاویز تو نہیں آ گیا۔ ایک بار پھر اس پر ذہنی شدتیں لٹانے لگا، اور وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکی تھی۔ رات کے اس کے جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی، کبھی اپنی ماں کے پاس جا کر سوتی تو کبھی کے کمرے میں جا کر ڈر لگ رہا تھا، کمرے میں بند ہو کر بس روتی ہی رہتی تھی، اور آخر میرا قصور ہی کیا تھا، وہ پہلے ہی کم عمر تھی، اور گھر والوں نے اس کو بیاہ دیا تھا، یعنی نہیں دیکھا تھا کہ نہ بھالا میرے سارے خواب جو میں نے اپنی لڑکپن سے جوانی تک کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے دیکھے تھے، کس قدر بے دردی سے شاویز نے ان کو توڑا ہے، میں شاویز مرتے دم تک نہیں بھول سکی۔ اب شاویز نے کیا تو کیا، میرے دل میں کوئی جگہ بھی باقی نہیں رہی بچی کہ میں یوں ہی خود سے سرگوشی کرتی رہی اور باتیں کرتی رہی، اور ابھی بھی اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، تین بار کہہ چکی تھی کہ بیٹا ایک بار شاویز سے بات کر لو، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بار انکار کیا تھا، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی، سمجھانے پر بھی اس نے آخری بار اس سے ملاقات کرنے کی سوچ لی تھی۔ وہ ارہا کے کمرے کے باہر لے کر گئی تھی اور دروازے تک دستک دی، کہنے لگی کہ بیٹا وہ جا چکا ہے، نہیں آئے گا، اور تمہارے کمرے میں کبھی دروازہ کھلا تھا۔ آنکھوں کے آنسو جاری بہہ رہے تھے، جیسے ارہا نے دروازہ کھول دیا ہو، آنسو بہہ رہے تھے وہ جیسے ارہا نے دروازے پر کے سامنے شاویز کو دیکھا تو ڈر گئی، چیخنے لگی، اور اس کے پاس کہنے آئی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے بارے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا، لیکن وہ ڈر رہی تھی، وہ چلا رہی تھی کہ نہیں، تم سے یہاں چلے جاؤ اور تم مجھے مارو گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بالکل ارہا نہیں، خدا کے واسطے مجھے تم اپنے ساتھ جو کچھ مرضی کہو، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن وہ اس بات پر سننے کو تیار نہیں تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اس نے
ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور خود بھی رونے لگا تھا۔ اس بار ارہا چپ ہوئی تھی اور پڑ پڑ کر روتی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ رو رہا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بہت بڑی غلطی، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں وقت چاہیے، میں تمہیں وقت دوں گا، وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگے پڑھنا چاہتی ہو تو تم پڑھ لو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تم رہ لو، خدا کے لیے طلاق مت مانگو، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اپنے آپ کو بدل دوں گا۔ اور ارہا کی والدہ نے بھی یہی ٹھیک لگا تھا اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ جوڑے روئے جا رہا تھا اور پھر وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بس خلا مت مانگنا، کورٹ مت جانا، طلاق کا نام مت لینا، اس کے علاوہ جو کہو گی مجھے قبول ہے۔ ارہا نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو وہ دل ہی دل میں تھوڑی بہت سہمی تھی، مگر نرمی اسے اچکی تھی، اور اس نے اپنے ساس سسر کو بھی یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ فی الحال نہیں جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہے گی، اور وہ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ گھر کے بڑوں نے بھی یہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور پھر دماغ سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح ہم نے نکاح سے پہلے کچھ دن کہا تھا، یہ رشتہ 3 سال تک چلے گا، اور جب ہماری بچی 20 سال کی ہو جائے گی تب ہی اس کے بعد ہی ہم اس کی رخصتی کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اس کے ماں باپ بھی اپنی بات پر اٹک چکے تھے، اور اب ہماری بچی دوبارہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی، اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اور چند سالوں کے بعد ہمیں واقعی لگا کہ آپ کا بیٹا سدھر چکا ہے تو پھر ہم رخصتی کر دیں گے، ہمارے بچے کی مرضی ہوگی تو ہم اسے اپنے گھر روانہ کریں گے، اور اسی بات پر اتفاق ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا، اور خوشی خوشی جاوید کے عالم میں وہ اس کو حکم دے کر قبول کر لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے بالکل بھی لا تعلق کیا تھا، بلکہ کبھی تو روز بھی، کبھی کچھ دن چھوڑ کر چکر لگاتا، اور ارہا کے لیے کبھی اس کی فیورٹ رائس، اور کبھی بکس کی چاکلیٹ، اور پھر کبھی اس کی فیورٹ بریانی نہ بنا کر لے کر آتی ہی رہتا تھا۔ 3 سال کے بعد ارہا نے تعلیم مکمل کر چکی تھی، اور تبھی وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اور اس روز گھر پر ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں شویز کے گھر والے بھی موجود ہی تھے۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شویز کو بہت بڑی خوشی تھی کہ اس کی ہونے والی وائف ایک دم صحتیاب ہو گئی ہے، اور شویز خود بھی ان 3 سالوں میں ارہا کی طبیعت سے بہت بدلاؤ ہو چکا تھا۔ پہلے سے وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اور میچور لگنے لگی تھی، اور اب بھی اس نے خوبصورت اور پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اور جب اس کے بال کھلے ہوئے تھے، شویز نے دیکھ کر جیسے ہی قدم ہی رکھا تھا کہ اور شویز آج سے پہلے دل میں یہ کسک باقی تھی کہ اکثر کیوں اس کے دل نے اس نے پھول جیسی لڑکی کے ساتھ ایسے سختی برتی۔ کبھی کسی مہمان کے ساتھ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور دھیرے دھیرے گھروں کو جانے لگے تھے تو شویز نے والدین نے آگے بڑھ کر کہا کہ ارہا کے والدین سے کہا تھا کہ ہمیں اب آپ کی اجازت چاہیے تھی، ہم اپنی بیٹی کو اپنی کزن کے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے چلیں، اور وعدہ کریں کے مطابق انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، اور فیصلہ اب ارہا پر چھوڑتا۔ انہوں نے صرف یہی چاہا تھا کہ تو جا سکتی ہے، ہم تو اپنی بیٹی کے فیصلے پر ہی رضامند ہیں۔ اور پھر اس نے محبت سے اسے کہا تھا، بدل چکا تھا، اور پھر بیگ لے کر آتی تھی، اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بیگ لے کر آتی ہوں، اور اس کے کہنے پر شویز تو خوشی سے پورے نہیں سمایا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر رخصت ہو کر دوبارہ سے شویز کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پھر سے وہی رات یاد آنے لگی جب وہ پہلے کمرے میں آیا تھا اور وہ بہت شرمندہ تھے، اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑنے لگا، دوبارہ سے معافی مانگی تھی۔ 3 سالوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اور اپنے رب کے حضور بھی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جذبات جب تنگ کریں تو نماز کا سہارا لے لینا چاہیے، جنون سوار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ نماز پڑھ چکا تھا اور پابند بھی تھا، طلبہ حلیہ بھی بدل چکا تھا، اور کمرے میں بڑے پیمانے پر بڑے پیار سے محبت سے اس نے دوبارہ سے ارہا اور اس کے رشتے کی ابتدا کی تھی، اور اسی حفیظ سے دور اس نے کسی کا حوالہ نہیں دیا تھا، اور اس گھر میں آنے کے بعد
اس کے رشتے کی ابتدا تھی اور خوف بھی اسے دور کیا تھا، اور اس گھر میں آنے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد ارہا کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور دھیرے دھیرے ارہا نے اپنے دل میں اسے اپنے شوہر کے لیے صحیح معنوں میں محبت محسوس کروائی تھی۔ وہ جانتا تھا شویز نے کہا تھا کہ اب ہماری محبت محسوس کریں گے۔ اس نے شویز کو خود ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں خود شویز مزید اسے یوں ہی کہ سال سے ماضی میں رکھ کر بیٹھ چکا تھا اور بہت خوش رہ جائیں گے، یہ ہمارے رشتے کو زنگ لگ جائے گا۔ ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مزید رشتے کو بوجھ اٹھاتا، اور پھر گٹ کر آواز آنے لگی تھی۔ اس کے اندازے پر اسے وہ رات وہ ارہا کے نام کی تھی، اور پرانے سارے گلے شکوے، سارے درد ماضی میں وہ دفن ہو کر رہ گئے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔